کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کیا ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنات انسانی شکل میں کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جنات کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ خالق داد صاحب فرماتے ہیں کہ میری لڑکی جنوری سے بیمار ہے، ابتدا میں دل کے دورے پڑتے تھے، علاج کرایا گیا، افاقہ نہ ہوا، خیال آیا کہ اعصابی کمزوری ہے، دماغ کا ایکس رے کیا گیا تو کوئی نقص ظاہر نہ ہوا۔ جولائی میں 4-5 گھنٹے تک بے ہوشی طاری رہنے لگی۔ آخر ایک روز مریضہ نے دورے کی عالم میں بتایا کہ میرا نام تیکل ہے اور میں سلیم کی لڑکی ہوں۔ جب تیکل سے پوچھا گیا کہ تم اس لڑکی پر کیوں آتی ہو تو اس نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی، مجھے اس کی صفائی کی عادت بہت پسند ہے، یہ سفید کپڑے پہنتی ہے، میں اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ جب یہ دھمکی دی گئی کہ اگر تو مریضہ کا پیچھا نہ چھوڑے گی تو تجھے جلا دیا جائے گا تو تیکل نے قسم کھا کر کہا کہ اب میں کبھی نہیں آؤں گی۔ خالق داد صاحب بتاتے ہیں کہ اس روز سے تیکل تو نہیں آئی مگر مریضہ کی بے ہوشی بدستور جاری ہے۔ مشہور ممتاز قومی کارکن جناب عبدالحی عباسی BA LLB ایڈوکیٹ سکھر لکھتے ہیں کہ بھوت پریت اور سائنس کے زیر عنوان میرے دوست رئیس امروہوی ایک سلسلہ مضامین لکھ رہے ہیں جس کا میں بشوق مطالعہ کرتا ہوں۔ روزنامہ جنگ کراچی میں میرے شفیق دوست ڈاکٹر الہی الوی کا مضمون جادو اور سفلی عملیات پر شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں جادو سیکھنے اور سکھانے کو گناہ بتایا گیا ہے۔ رئیس امروہوی صاحب کسی کو جادو نہیں سکھلا رہے، چند واقعات اور کیفیات کو بیان کر رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کے تجربے میں آئی ہیں۔ مسلمانوں کو جنوں اور فرشتوں کے حالات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ سورہ جن میں آدمیوں اور جنوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم انسان اور جن اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے؟ یا ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ خود میرے علم میں جنات کے بہت سے واقعات ہیں۔ مولانا ابو بکر محمد شیز مرحوم ناظم دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نام سے کون واقف نہیں؟ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے مرحوم پر جو مضمون لکھا ہے وہ پڑھنے کی چیز ہے۔ آپ کا محلہ قزیانہ جون پور میں تھا، اس مکان میں جن رہتے تھے، انہوں نے یہ حالت کر رکھی تھی کہ مولانا کی شیروانی کھونٹی پر لٹک رہی ہے، یکایک دیکھا کہ شیروانی خود بخود کھونٹنگ کے اندر گھسی چلی جا رہی ہے۔ ہم سب بچے یہ تماشا دیکھ کر ڈر گئے۔ مولانا نے فرمایا کہ بچوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو، بس کرو۔ مولانا کے فرماتے ہی یہ تماشا ختم ہو گیا۔ یا کسی دن رسادل پک رہا ہے، دیج کی اتاری تو اس میں دیکھا کہ کیڑے بج بج کر رہے ہیں، کبھی چائے کے برتن خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی روشنی گل ہو جاتی ہے، تب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور چھت پر سینکڑوں لوگوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں چلی آ رہی ہیں۔ دائرہ شاہ اجمل الہ آباد میں مشہور خانقاہ ہے جس کے پھاٹک کے بالا خانے پر اردو زبان کے مشہور استاد ناصف رہتے تھے۔ وہی ناصف غالب اپنا یہ عقیدہ ہے کہ بقول ناصف آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ حضرت شاہ غلام اعظم انہیں استاد ناصف کے شاگرد اور جید عالم تھے، قرآن و حدیث کا درس بھی دیتے تھے۔ مشہور ہے کہ ان کے حلقہ درس میں جن بھی شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ طلبہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس وقت قندھار کے انار اور کشمیر کے سیب کھانے کو مل جاتے تو مزہ آ جاتا۔ ایک طالب علم مولا بخش نامی بھی استاد ناصف کے شاگرد حضرت شاہ غلام اعظم کے شاگردوں میں شامل تھا۔ اس نے طلبہ کی یہ خود گفتگو سن کر بلند آواز کی آن میں قندھار کے انار اور کشمیر کے سیب لا کر رکھ دیے۔ لڑکی یہ دیکھ کر مارے خوف کے چیخ پڑے۔ حضرت شاہ غلام اعظم کو اس واقعے کا علم ہوا تو ڈانٹ کر مولا بخش سے کہا کل سے درس میں نہ آنا، بچوں کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہو، یہ واقعہ تو پرانے زمانے کا ہے۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ خانقاہ کے صحن میں بیٹھے ہیں اور چھت سے خوش الحافی کے ساتھ قرآن خوانی کی آواز چلی آ رہی ہے۔ عباسی صاحب نے جنات کے جو واقعات نقل کیے ہیں وہ بہت سے حضرات کے تجربات میں آئے ہیں۔ ہم نے اپنی خاندانی بزرگوں ابا جی سید نفیس حسن، تایا سید انیس حسن، تایا سید وحید حسن، والد ماجد علامہ سید شفیق حسن مرحومین، چچا سید غنی حسن مرحوم، نانا سید جرار حسن مرحوم اور دوسرے حضرات سے جنات کے بے شمار واقعات سنے ہیں۔ مجھے تو ان راویوں کی شہادت پر شبہ نہیں، آپ کو حق ہے کہ ان بیانات کو تسلیم کریں
یا نہ کریں۔ جہاں تک حضرت شاہ غلام اعظم اور مولا بخش جن کے واقعے کا تعلق ہے تو یہ واقعہ طرح طرح سے سننے میں آیا ہے۔ جوش مندی آبادی کی زبان بھی اسی قسم کا ایک واقعہ سنا گیا ہے، وہ خود اس کے چشمدید راوی ہیں۔ دیوان سنگ مختون نے بھی ناقابل فراموش آپ بیتی میں اپنا اسی قسم کا تجربہ بیان کیا ہے۔ اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔